بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیراز خان اور آج فیڈرل پبلک سروس کمیشن سیریز کے پارٹ 2 ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پہلے 2 پیجز کو ڈسکس کیا تھا، کنسولیڈیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 11 2024۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں، کیس نمبر 212 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جاب جو ہے فیلو ہے، اس کی اسکیل 18 ہے، یہ پرماننٹ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں ہے، جو کہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشنز کے تحت آتی ہے۔ اس کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس درکار ہے، سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری اکنامکس میں، اسٹیٹسٹکس میں، سوشیالوجی میں یا اینتھروپولوجی میں، ڈیموگرافی میں HEC سے تسلیم شدہ کسی بھی یونیورسٹی سے کی ہو ان فیلڈز میں۔ 2 انٹرنیشنل ریسرچ پبلیکیشن بھی اس کے لیے ضروری ہے، اس نے کسی انٹرنیشنل ادارے کے لیے 2 ریسرچ پبلیکیشن پبلش کیے ہو، یا اس نے خود لکھے ہو اور کسی ویل نون ویب سائٹ میں یا کسی میگزین میں اس نے شائع کیے ہو۔ یہاں پر درکار ہے 5 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کسی بھی اوپر درج شدہ فیلڈ میں۔ ایج کی جو لمٹ ہے وہ 25 سے 30 سال ہے۔ 5 ایئر جنرل اپر ایج میں ریلیکسیشن ہے۔ ویکنسیز کی تعداد 2 ہے۔ ڈومیسائل کوٹا 1 ویکنسی پنجاب کے لیے ہے اوپن میرٹ، جبکہ 1 ویکنسی سندھ رورل کے لیے ہے، یہ بھی اوپن میرٹ پر ہے، اور پلیس آف پوسٹنگ ہوگی اسلام آباد۔ آگے ہم کیس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے سینئر ریڈیالوجسٹ، جس کی اسکیل 19 ہے۔ یہ ٹیمپریری ہے لیکن پرماننٹ کیا جا سکتا ہے، لائکلی ٹو کنٹینیو، یعنی اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا۔ ادارے کا نام ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن اسلام آباد، جو کہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کے تحت آتی ہے۔ منیمم کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی بات کریں تو MBBS کیا ہو یا MBBS کے مساوی تعلیم پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے پاس کیا ہو۔ PMDC لیول 3 میں یا لیول 2 میں کیا ہو۔ لیول 2 میں وہ بھی اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ جو رسپیکٹو سبجیکٹ بتایا ہے، ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی یا ریڈیالوجی میں کیا ہو، اور اس کے مساوی اس نے کوالیفیکیشن حاصل کی ہو یا اسپیشلٹی جو PMDC سے رجسٹرڈ ہو۔ 7 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن کلینکل ایکسپیرینس لیول 3 کے لیے درکار ہے، یا 10 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن لیول 2 کیا ہو یا لیول 2 یا اس کی مساوی کوالیفیکیشن۔ اس کے لیے جو ایج لمٹ دی گئی ہے وہ 32 سے 40 سال کے درمیان ہے۔ 45 سال تک رعایت دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک ہی سیٹ ہے اور یہ پنجاب کے لیے ہے اوپن میرٹ پر۔ اس کی بھی تعیناتی اسلام آباد میں کی جائے گی۔ جو کہ نیکسٹ کیس ہمارے پاس ہے وہ سینئر پیتھالوجسٹ کا ہے، BPS 19 ٹیمپریری ہے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن اسلام آباد، جو کہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کے تحت آتا ہے۔ اس کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس درکار ہے، اس کے لیے بھی وہی ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن درکار ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ MBBS یا اس کے مساوی اس نے کوالیفیکیشن کیا ہو PMDC سے تسلیم شدہ یونیورسٹی سے، PMDC کیا ہو لیول 3 میں یا لیول 2 میں۔ لیول 2 کے لیے کوالیفیکیشن جو ہے ہیماٹولوجی، ہسٹوپیتھولوجی یا پیتھولوجی میں اس نے کیا ہو، یا اس کے مساوی اس نے کیا اسپیشلٹی کی ہو کسی بھی PMDC سے ریکگنائزڈ یا رجسٹرڈ ادارے سے۔ 7 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن کلینکل ایکسپیرینس لیول 3 کے لیے، جبکہ 10 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن کلینکل ایکسپیرینس لیول 2 کے لیے یا لیول 2 کی کوالیفیکیشن کے برابر۔ اس کے لیے بھی ایج لمٹ 32 سے 40 سال کے درمیان ہے۔ 5 سالہ جنرل ریلیکسیشن ہے اپر ایج لمٹ پر۔ اس کی بھی ایک ہی اسامی ہے، پنجاب کے لیے ہے، اور اس کی بھی پوسٹنگ اسلام آباد میں کی جائے گی۔ جو اگلا کیس ہے 215، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ الیکٹرانکس فیمیل، یہ فیمیلز کے لیے ہے۔ الیکٹرانکس کی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آف دا الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ، BPS 18، یہ ٹیمپرری ہے، مکمل طور پر عارضی طور پر ہے۔ ادارہ گورنمنٹ پولی
ٹیکنک انسٹیٹیوٹ فار وومن اسلام آباد، جو کہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے منسٹری کے تحت آتی ہیں۔ منیمم کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی بات کریں تو بیچلرز ڈگری الیکٹرانکس میں یا اس کے مساوی کوالیفیکیشن کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے حاصل کی ہو۔ 5 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ٹیچنگ ایکسپیرینس الیکٹرانکس کی فیلڈ میں BPS 16 میں یا کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا سیمی گورنمنٹ ہو یا کسی بھی ریپیوٹیبل پرائیویٹ آرگنائزیشن میں، یعنی ایسی آرگنائزیشن یا ایسا کالج یا ایسا ادارہ جو کہ ویل نون ہو، ریپیوٹیبل ہو، مشہور ہو، اس میں اس نے 5 سال پوسٹ کوالیفیکیشن اس نے وہاں پر الیکٹرانکس ایز اے سبجیکٹ پڑھایا ہو۔ اس کے لیے میکسیمم ایج لمٹ 33 ہے، جبکہ 5 سال رعایت دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ویکنسی ایک ہی ہے اور پنجاب کے لیے ہے اوپن میرٹ، اور اس کی بھی پلیس آف پوسٹنگ ہے اسلام آباد۔ نیکسٹ کیس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پرنسپل ٹیکنیشین درکار ہے جس کی اسکیل 17 ہے۔ یہ بھی ٹیمپریری ہے لیکن اس کو پرماننٹ کیا جا سکتا ہے، ٹو بی لائکلی ٹو بیکم پرماننٹ۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز PIMS اسلام آباد کے لیے منسٹر آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن۔ منیمم کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی بات کریں تو MEC کیا ہو اس رسپیکٹو ڈسپلن میں ہی یا BSc کیا ہو، 5 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کے ساتھ اسی ہی فیلڈ میں۔ ایج لمٹ 22 سے 30، 5 سالہ ایج ریلیکسیشن۔ جو ویکنسیز ہے وہ 15 ہے ٹوٹل۔ ڈومیسائل اور کوٹا کی اگر بات کریں تو میرٹ پر ایک ہی ہے، پنجاب کے لیے 8 ہے، اوپن میرٹ پر 7 ویمن کے لیے ہے۔ اور ایک جو ہے وہ مینورٹیز کے لیے۔ سندھ رورل کی بات کریں تو اوپن میرٹ پر ہے، 2 ویکنسیز ہے۔ سندھ اربن کی بات کریں تو اوپن میرٹ پر ہے، ایک ہی ویکنسی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے لیے بھی 2 ویکنسیز ہے، دونوں اوپن میرٹ پر ہے۔ بلوچستان کے لیے ایک ہی ویکنسی ہے، یہ بھی اوپن میرٹ پر ہے۔ اس کی ایک کیٹاگرائز کر دیا گیا ہے سیریل نمبر کے تحت۔ اینستھیزیا ٹیکنالوجی یا اینستھیزیا اس نے کیا ہو، اس کی 2 ویکنسیز ہے۔ کارڈیالوجی ٹیکنالوجی اس کی 3 ویکنسی ہے۔ آپریشن تھیٹر 3 ویکنسی ہے۔ آپریشن تھیٹر سائنسز کیا ہو، آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی پڑھا ہو۔ پیتھولوجی لیبورٹری مائکرو بایولوجی اینڈ پیتھولوجی یا مالیکولر پیتھولوجی پڑھا ہو۔ بایو کیمسٹری کیمیکل پیتھولوجی اور ڈائگنوسٹک اینڈوکرینولوجی مائکرو بایولوجی میڈیکل ٹیکنالوجی۔ فارمیسی کیا ہو ڈسپینسر کی، یہ ایک پوسٹ ہے فارمیسی سبجیکٹ میں۔ فزیوتھراپی ایک ویکنسی ہے، اس نے فزیوتھراپی سبجیکٹ کیا ہو، فزیوتھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن سائنسز۔ ریڈیالوجی اس کی ایک ہی پوسٹ ہے، ریڈیالوجی یا ریڈیالوجی ٹیکنالوجی پڑھا ہو۔ ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی اینڈ امیجنگ ٹیکنالوجی، ان میں سے کسی بھی سبجیکٹ میں اس نے ریڈیالوجی کی ہو، BSc اس نے مکمل کی ہو۔ اور آخری جو ایچ نمبر پر ہے وہ سرجیکل ہے، آپریشن تھیٹر سائنسز یا آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی اس نے پڑھا ہو۔ In addition, any other qualification in relevant discipline recognized by relevant form, candidates must clearly indicate in their application form the category. اچھا، اس کے علاوہ اگر کسی بھی امیدوار نے فار ایگزامپل اس نے ریڈیالوجی بھی کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوالیفیکیشن بھی ہے، تو وہ اپلائی کرتے وقت فارم پر کلیئرلی انڈیکیٹ کرے گا، نشاندہی کرے گا اے سے ایچ تک کہ اس نے کون سی سبجیکٹ میں یا کون سے فیلڈ میں کون سا سبجیکٹ اس نے پڑھا ہے۔ اور اس کے لیے فار ایگزامپل اگر اس نے ریڈیالوجی پڑھی ہے اور ساتھ میں اس نے فزیوتھراپی بھی پڑھی ہے، یہ ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے، تو وہ اس کے لیے سپریٹ آن لائن اپلیکیشن اور سپریٹ فی پے کرے گا۔ ایک فی پر وہ 2 چیزوں کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں کیس نمبر 217 اسسٹنٹ ایگریکلچر انجینئر، جس کی اسکیل ہے 17، یہ پرماننٹ ہے سوئل کنزرویٹیو ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز، آفس آف دا چیف کمشنر
ICT منسٹری آف انٹیریئر کے تحت آتا ہے۔ اس کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس درکار ہے، BSc کیا ہو ایگریکلچر انجینئرنگ کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے، HEC سے، 2 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کے ساتھ ایگریکلچر انجینئرنگ کی فیلڈ میں۔ اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 22 سے 28 سال ہے، 5 سالہ عمر میں رعایت۔ ڈومیسائل اور کوٹا کی اگر بات کریں تو سیٹ ایک ہی ہے، ویکینسی ایک ہی ہے، اور وہ بھی پنجاب کے لیے، پلیس آف پوسٹنگ اسلام آباد ہے۔ یہ یہاں انہوں نے کیا ہے جنرل انسٹرکشنز کو ڈسکس کہ جتنے بھی ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں کمیشن پالیسی کے تحت، وہ جنرل جو انسٹرکشنز ہے، عمومی ہدایات ہے، وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ویب سائٹ پر دیے گئے ہیں۔ امیدواروں کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ ان انسٹرکشنز کو ضرور پڑھیں۔ آپ نے تمام کے تمام اپلیکیشنز کو FPSC کے ویب سائٹ پر آن لائن ہی جمع کرنے ہیں۔ صرف آپ نے نیشنل بینک آف پاکستان کے کسی بھی برانچ میں فیس جمع کرنی ہے۔ آپ آن لائن اپلیکیشن کو صرف ایک بار ہی ایڈٹ کر سکتے ہیں کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے، کسی بھی قسم کی ایرر کو ختم کرنے کے لیے۔ جب کلوزنگ ڈیٹ گزر جائے تو اس کے بعد اس میں کسی بھی قسم کی ریٹیفیکیشن ایرر یا ایڈیٹنگ کی وہ اجازت نہیں ہو سکتا۔ جو انفارمیشن دیا گیا ہے آن لائن اپلیکیشن میں وہ فائنل کنسیڈر کیا جائے گا۔ ایکسپیرینس کے علاوہ اگر کوئی ایکسپیرینس لکھنا بھول گیا ہے تو وہ لیٹر آن بھی وہ لکھ سکتا ہے۔ جو ڈیٹیل جنرل انسٹرکشن یا گائیڈ لائن ہے یہ ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ ہارڈ کاپی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں FPSC بھیجنے کی، اور نہ کوئی مینول اپلیکیشن ایکسیپٹ کر دی جائے گی جنرل ریکروٹمنٹ کے لیے۔ صرف اور صرف آن لائن اپلیکیشن کو یہ پروسیس کرتے ہیں۔ اپلیکیشن فیس کی بات کرتے ہیں تو BPS 16 اور 17 کے لیے 300 روپے، BPS 18 کے لیے 750 روپے، BPS 19 کے لیے 1200، جبکہ BS 20 گریڈ B سے 20 سے ابو کے لیے پر پوسٹ کے لیے فیس ہے 1500۔ جس طرح میں نے بتایا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے کسی بھی برانچ میں آپ اس کے لیے فی جمع کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اوریجنل اپنے پاس رکھنا ہے، اور اپنی بینک کاپی وہ پاس رکھیں گے، کینڈیڈیٹ کاپی اور اوریجنل FPSC کی جو کاپی ہے سلپ کی وہ اپنے پاس ہی رکھنی ہے۔ جب آپ امتحان پرچے کے لیے بیٹھتے ہو MCQs ٹیسٹ کے لیے تو وہ آپ سے دوران ٹیسٹ ہی مانگتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر سائن کرتے ہو، انگوٹھا لگاتے ہو، اپنی حاضری لگاتے ہو۔ ریلیکسیشن جو اپر ایج لمٹ میں ہیں وہ رولز 1993 جو گیون ہے اسی میں ہی دیے گئے، اور اس کی ڈیٹیلز پیرا 6 آف جنرل انسٹرکشنز FPSC کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، اور امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر دیا جائے گا انٹرویو کے لیے جو کمیشن کا پالیسی ہے پیرا 16 ABC کلاسز میں گیون ہے۔ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ فرام کینڈیڈیٹس، ٹیسٹ یا ایگزام کے بعد رزلٹ کو دیکھتے ہوئے وہ امیدوار جو ہائر میرٹ پر ہوں گے، ہائر پوزیشنز پر ہوں گے، ان سے اٹیسٹڈ کاپی مانگی جائے گی۔ 2 فوٹوگرافس، میٹرک، انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹس، بیچلرز، ماسٹرز، MPhil PhD ڈگریز اگر انہوں نے ہائر لیول کی ایگزام دی ہو، CNIC ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اگر ضروری ہوا، اور آپ جس میں جاب کا نام، جاب ڈسکرپشن وغیرہ سب کچھ دیا گیا ہوگا۔ آپ نے 15 دن کے اندر FPSC کے ویب سائٹ کو یہ پوسٹ کرنا ہے اگر آپ نے ٹیسٹ میں کوالیفائی کیا ہو۔ اس میں کچھ اس طرح جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ میں ہی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، ایڈمیشن سرٹیفکیٹ کی بات کریں، اسکریننگ یا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کسی بھی پوسٹ کے لیے یہ ویب سائٹ پر دیا جاتا ہے۔
2 ہفتے پہلے 1.5 ہفتہ پہلے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے اور آپ کو SMS بھی کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ٹیسٹ کے دوران کیا کیا چیز اوریجنل CNIC ٹریجری ریسپٹ، جس طرح میں نے بتایا آپ نے FPSC کی کاپی اپنے پاس ہی رکھنی ہے، وہ آپ سے لیں گے۔ ایڈمیشن سرٹیفکیٹ یعنی رول نمبر سلپ، اس کو بھی آپ نے پرنٹ کرنا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور یہی بس یہ چیزیں وہ مانگتے ہیں۔ چینج آف سینٹر وہ آپ بار بار تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک بار جو آپ آن لائن اپلیکیشن میں دیتے ہو، فار ایگزامپل آپ نے دیے ہے اسلام آباد اور پھر کہتے ہو کہ نہیں میں نے پشاور میں ٹیسٹ دینا ہے، تو کلوزنگ ڈیٹ کے بعد آپ اپنے سینٹر کو چینج نہیں کر سکتے۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 25 نومبر۔ اور یہ لاسٹ میں ڈسکلیمر بھی دیا گئے ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے اور ان سب انفارمیشن سے اپنے آپ کو اویئر رکھے، آگاہ رہ کے ریکروٹمنٹ کی کسی بھی سٹیج پر، اور اپنے آپ کو FPSC کی ویب سائٹ پر 2 ہفتے بعد ضرور چکر لگایا کرے، اس کو وزٹ کیا کرے تاکہ اسے لیٹسٹ انفارمیشن کے بارے میں معلومات ہو جس پوسٹ کے لیے اس نے اپلائی کیا ہو۔ اگر کوئی بھی امیدوار وہ کسی بھی قسم کی معلومات سے اس کو پتہ نہیں چلا تو اس کا کمیشن ذمہ دار نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیڈرل پبلک سروس کمیشن، یہ تھی آج کی ایک دوسری پارٹ ہمارے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پوسٹ کی، کیونکہ ہم نے پیج 3 سے پیج 6 تک پڑھا۔ کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، آپ غلطیوں کو مت دیکھیں، آپ نے اس پوسٹ کو دیکھنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو 1.5x سپیڈ سے چلانا ہے۔ یہ دی آج کی سیریز کی دوسری اور آخری ویڈیو۔ میں ہوں شیراز خان اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔